فرما دے گا۔ آج ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے دیے ہوئے ایمانی اصولوں کو چھوڑ دیا۔ آج ہم روحانی اور ایمانی اور شرعی علاج کے بجائے اپنے خود ساختہ سیاسی اور دوسرے راستوں کو اپنے مسائل کا حل بناتے ہیں۔ اللہ سے ہمارا کوئی لینا نہیں، دعا کرنے کے لیے تیار نہیں، ہاتھ اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں ہمیں اپنی فریادیں رکھنے کی تک فرصت نہیں ہے، اور ہم اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق چھوڑ کر کے سڑکوں پر اتر کر کے مسلمان اپنے مسائل حل کر رہے ہیں۔ ان کے دینی نام نہاد رہنما سڑکوں پر اتار کر کے آج تو مسلمانوں کو اللہ کے دین سے شریعت سے جوڑنے کی ضرورت ہے میرے، اور ہم واقعتاً اللہ سے جڑیں۔ اب دیکھو مکہ کی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی گھیرا بندی ہوئی تھی۔ شیب ابی طالب سنا، سیرت نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ میڈیا میں سب کے بیان سنتے، کون کتنا مارا، کون کتنا گرایا، کون کتنا آج تو نوجوان 4 گھنٹہ IPL میں گزار رہا ہے، ہاں فیس بک پہ سارے قصے اور من گڑھت سوشل میڈیا کی کہانیاں سنتا ہے۔ شیب ابی طالب سنا، نوجوان سے پوچھ لو نہیں جانتا۔ 3 سال تک صحابہ کرام کے ساتھ رسول اکرم کو گھیر کر کے رکھا گیا، پانی دانا کھانا پانی سب کچھ بند کر دیا گیا۔ صحابہ کرام ہاں ان کے بچے جب چلاتے تھے، روتے تھے، بلکتے تھے بھوک کے مارے، تو مشرکین مکہ کی بستیوں تک ہاں اس گھاٹی میں رونے والے بچوں کی معصوم آوازیں جا کر کے ٹکراتی تھی، اور وہ خوشی سے جشن منایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے کہ ہم پتے کھاتے تھے، درختوں کی ٹہنیاں کھانے پر اپنی پیاس اور بھوک کو مٹانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ کہا جو ہمارے پاخانوں کی شکل ہوتی تھی میگنیوں کی شکل میں ہوا کرتی تھی، اور کہا جیسے جانور میگنیوں کی شکل میں پاخانہ کرتا ہے، یہ ہماری حالت کی ابھی تک 3 سال آیا ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر یہ حال، کھانا پانی بند ہوا۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی کتنی بڑی بات ہے۔ پھر اللہ کے رسول مجبور ہو گئے مکہ چھوڑنے پر، مجبور ہو گئے۔ کل مسجد خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ خانہ کعبہ مجھے تجھ سے بے انتہا محبت ہے، میں چھوڑ کر کے نہیں جانا چاہتا، لیکن صبر کیا، گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ختم کر دے، آپ کو قتل کر دے، آپ کو مٹا کر کے نیست و نابود کر دے۔ ہجرت کر کے گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں نے پناہ دی، اور پناہ کے بعد ایک دن ایسا آیا میرے بھائیوں، کیا تھا؟ صبر تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا غزوہ خندق کے پس منظر میں، اب حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کہتا اللہ تعالیٰ سمجھتے ہو بڑی آسانی سے جنت میں چلے جائیں گے؟ صحابہ نے شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں بھوک کو برداشت کیا ہے، اپنے وطن گھر بار مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ جانے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور اللہ نے کہا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، طرح طرح کی مشکلات انہیں آئی، زلزلوا، ہلا دیے گئے۔ ہاں اللہ رب العالمین نے کہا گھبرا گئے صحابہ کرام، حتی یقول الرسول والذین معہ، اتنی تنگی مشکل بھوک پریشانی گھیرا بندی کا عالم ہے کہ رسول اور رسول کے ساتھی گھیرے اللہ کی مدد کر، رسول اور رسول کے ساتھی کہہ رہے ہیں ہم اس سے کب نکل پائیں گے، کب ہمیں نکلنے کا راستہ ملے گا؟ لیکن صحابہ کرام نے صبر کیا، کہا متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ کہا ان نصر اللہ قریب، اللہ نے کہا اللہ کی مدد قریب۔ میرے بھائیوں پڑھو، میں بڑی اختصار کے ساتھ بات لمبی کر کے مجھے ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھو نتیجہ کیا ہوا۔ آزمائشوں پر آزمائشیں مکہ میں، طائف کے اندر مائی عائشہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول احد کا دل زیادہ سخت تھا یا طائف کا؟ اللہ اتنا غضبناک ہوا تھا ان طائف کے ظالموں کے ظلم و زیادتی پر، کہا ہے میرے حبیب محمد رسول اللہ اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں ان ظالموں کو پیس کر کے چٹنی کی شکل میں برباد اور نیست و نابود کر دیا جائے۔ کہ اللہ کے رحمت کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، لیکن رحمت ربانی کنٹرول نہیں کر سکی، اور غضب ربانی بھاری پڑ گیا، اور اللہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ملک الجبال کو آرڈر کر دوں، لیکن رسول اکرم نے کہا نہیں، یہ ساری آزمائشیں جھیلی،
صبر کیا کس پر؟ دین کے راستے پر۔ احد کے موقع پر ایک بات اور میں ذکر کر کے بات کروں، کیا حالات آئے؟ مدینہ گئے لیکن پلٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہی مکہ 10,000 صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ مسلمانوں نے فتح کیا۔ آئے کہ نہیں آئے لوٹ کر کے؟ چھوڑنے ہجرت کے بعد کیا ہے؟ فتح ہے۔ چھوڑا انہوں نے گناہ کو، چھوڑا انہوں نے اپنے وطن کو، چھوڑا انہوں نے اپنی خواہشات کو، چھوڑا انہوں نے اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو، اور اللہ کے دین پر ہر طرح کی آزمائشیں اور مشکلات کا ڈٹ کر کے سامنا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی مکہ کے لوگ شرمندہ ہو کر کے رسول گرامی کے سامنے کھڑے ہونے پر مجبور ہو گئے، جنہوں نے آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ حالات کیوں بدلتے ہیں؟ اللہ کے دین سے رابطے کی بنیاد پر، اللہ سے تعلق کی بنیاد پر۔ اور میرے بھائیوں ایک بات اور کہہ کر کے کہ آج یہ حالات کا رونا روتے، جیتی ہوئی جنگ فیس بک سے جنگ نہیں جیتی جاتی مسلمان، واٹس ایپ پہ شیئر کرنے سے جنگ نہیں جیتی جاتی، مسجدیں آباد کرنے کا موقع نہیں ہے، اللہ کے گھروں سے جڑنے کا موقع نہیں ہے، دین اور شریعت کا علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ بحیثیت عملی مسلمان ہم کون سے مسلمان ہیں؟ اس کو غور کرے گا۔ پوری 25-30 کروڑ کی آبادی میں توحید کا عقیدہ، توحید جو روح اسلام کی، جو اساس ہے دین کی، جو جڑ ہے اس دین کی، اور جس پہ بغیر دین اور ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، آج مسلمان صحیح سے، یہ اہل حدیث دعوے دار توحید کے، ان کو بھی صحیح سے نہیں معلوم۔ کیا مسلمان ہونے کا دعویٰ؟ کیا ہمارے اندر عملی طور پر اسلام باقی بچا ہوا ہے؟ ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں، ہماری تجارت میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے لباس میں، ہماری عبادتوں میں کہاں ہمارا اسلام کس طرح نمائندہ طور پر نظر آتا ہے؟ ہم کبھی غور کریں۔ احتجاج سے، سڑکوں پر اترنے سے، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر کوئی ویڈیو شیئر کرنے سے نہیں، جب ہمارے گناہ جب تک دور نہیں ہوں گے، ہمارے جرائم جب تک ہم ان پر کنٹرول نہیں کریں گے، اللہ کے دین سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوگا، اللہ کی قسم ان مسائل سے نکلنے کا کوئی راستہ کسی کے پاس نہیں، کوئی نہیں راستہ بنا سکتا مسلمانوں کے۔ واحد راستہ اللہ رب العالمین کے دین کی طرف رجوع ہونا، دین سے سچا لگاؤ، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، اور اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر نافذ کرنے کی فکر کرنا، یہی ہمارے سارے مسائل کا حل اور علاج ہے۔ آج ہماری شادیاں دیکھ لو، آج ہمارے بیاہ دیکھ لو، آج ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کا کپڑا دیکھ لو، آج ہمارے نوجوانوں کے چہروں پر داڑھی اور بال کے اسٹائل اور لباس دیکھ لو، یہ ہماری صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احد کے موقع پر رسول گرامی کو جنگ میں کامیابی دے دی تھی، جیت گئے تھے، لیکن ایک غلطی اور چند لوگوں نے غلطی کی، ایک غلطی، اور وہ غلطی چند لوگوں کی غلطی تھی، سزا پوری امت اسلام کو جھیلنا پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مِّنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مسلمان جیت گئے تھے جنگ۔ بعد میں 70 صحابہ شہید ہوئے نا، بدر میں 70 مشرکین شہید ہوئے، اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ ایک دستہ ہے جو عمرے پہ گئے ہوں گے ٹیلا، انہوں نے دیکھا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کی جماعت کو بیٹھا دیا تھا، کہا یہیں بیٹھے رہنا جب تک میں نہیں بولوں گا۔ دیکھو غور کرو نقطے پر میں جو بتانا چاہتا ہوں، کیا کہا؟ جب تک میرا آرڈر نہیں آئے گا تم یہاں سے ہٹنا مت۔ اس ٹیلے پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کی جماعت میں کچھ لوگوں کو خبر ہوئی کہ مسلمان جنگ جیت گئے، اب تو چلو مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی ہے، مال بڑھ رہا ہے، چلو اب تو کیا لڑنا بیٹھنا، لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ یہ اجتہادی غلطی تھی، ایک طرح سے گناہ نہیں تھا، نہ تو سود دھڑلے سے کھا رہے ہیں، ہاں زمینیں دھڑلے سے ہڑپ کر رہے ہیں، بےایمانیاں ڈھٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں، نافرمانیاں رسول کی ڈھٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں،
ایک ایک حدیث نہیں, کئی کئی حدیثیں ہماری عملی زندگی میں نافرمانی کے طور پر موجود اور بولتے اللہ مدد نہیں کرتا. غور کرو میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہٹنا مت. صحابہ سے اجتہادی غلطی تھی, ایک سمجھ کی غلطی کہی, سمجھ نہیں سکے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ لڑائی تک کے بیٹھے رہنا. اب کچھ لوگ وہاں سے ہٹ گئے. سعید بن جبیر اس قائد تھے, امیر تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی پالیسی تھی جو آپ نے بٹھایا تھا. جب وہ ہٹے, خالد بن ولید کو خبر ہوئی, آ کر کے دوبارہ انہوں نے چڑھائی کر دی. اور وہ غزوہ شہدائے احد کا حصہ آپ نے دیکھا ہوگا, پیچھے سے آئے اور انہوں نے شہید کر دیا. اسی جگہ پر صحابہ کرام کی مقدس جماعت کی 70 صحابہ کرام کی مبارک شخصیات شہید ہو گئی. نتیجہ کیا تھا کہ وہ شہید ہو گئے, اللہ نے شہادت کا مرتبہ عطا کیا. وجہ کیا تھی؟ صرف اتنی کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا ہٹنا مت, وہ ہٹ گئے. اتنی چھوٹی سی اجتہادی غلطی. اللہ نے کہا کہ تم مشرکین کو کاٹ رہے تھے, لیکن ہم نے وعدہ تم سے پورا کر دیا تھا, لیکن حتی اذا فشلتم, تم ہار گئے, تم شکست خوردہ ہو گئے. کیوں؟ تنازعتم وعصیتم, تم نے آپس میں اختلاف کر لیا. 50 لوگ اکٹھا تھے. آج کوئی جگہ, مسجد, مدرسہ, گاؤں, بستی, قریہ نہیں بچی ہے جہاں مسلمانوں میں اختلاف نہ. عصیتم, دو وجہ بتائی, اختلاف, تنازع, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد اور مجتمع نہ رہنا, اور دوسرے انتشار کے بعد اللہ کے رسول کی نافرمانی, وہ بھی اجتہادی طور پر غلطی. کتنی نافرمانیاں ہیں, کتنی نافرمانیاں ہیں مسلمانوں, ہے کہ نہیں؟ سوچیں اور کریں میرے بھائی. تو اللہ سے ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں. اللہ نے آزادی کی نعمت دی ہے ہمیں. آج ہمیں مسجدوں میں اذان دینے کی آزادی کی نعمت دی ہے. ہمیں اس بات کی نعمت دی ہے کہ ہم اپنے سروں پر ٹوپیاں رکھ کر کے چلیں, چہروں پر داڑھیاں رکھ کر کے چلیں, اللہ کے دین توحید کی صدائے توحید انسانیت تک پہنچائیں. ہم کھرناٹے کی نیند میں غفلت کا چادر نہیں, غفلت کا لحاف اوڑھ کر کے ایئر کنڈیشن میں سوئے ہوئے ہیں. تو نعمت کی ناقدری ہے کہ نہیں؟ کل چھینے گا, کل یہ بھی چھینے گا. اللہ کا یہی ناقدریاں ہماری رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی چھینے گا. اس لیے ان نعمتوں کی قدر ہونی چاہیے. یہ اللہ کی آزادی کی نعمت میں بہت بڑی نعمت. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دین پر سچے طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے دین سے سچی وابستگی کی ہم کو, آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عملوں کے احتساب کی توفیق کے ساتھ اپنے اعمال اور کرتوت کی اصلاح کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور دنیا میں مسلمان جہاں کہیں مجبور مقہور ہیں, اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما, اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. خاص طور سے اپنے اس وطن عزیز ملک ہندوستان میں جو مسلمانوں کے خلاف گھیرا بندیاں ہیں, سازشیں ہیں, ایک دوسرے مسلمانوں کو ستانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں اپنائی جا رہی ہیں. اللہ تو دشمنوں کو ان کی سازشوں میں ناکام و نامراد کر دے. اللہ مسلمانوں کو عزت و سرخروئی اور آزادی کے ساتھ زندگی جینے اور گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین اور اسلام اور توحید اور سنت اور اپنی شریعت اور اپنے دستور عمل سے سچی محبت اور وابستگی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے, اور تمام اہل ایمان کو بخش دے. یا اللہ خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو, موت آئے تو ایمان پر آئے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر